پاکستان کو معاشی اور جغرافیائی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانا ہمارا مقصد ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو جدید علوم اور جدید ٹیکنالوجی سے دیں گے۔ حالات سے کتنی مشکل کیوں نہ ہو، قوم زمین کے آگے کچھ نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دفاعی عمل صف اول میں ہے۔ ناسور کو ہر صورت میں ختم کریں گے۔ دشمن ہمیں محلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قومی یوتھ کنونشن سے خطاب۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ پاکستان کے تحفظ اور ترقی کی ضمانت ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا قومی یوتھ کنونشن سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیانات میں مسلسل معاملات متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض حمید کو بھی کبھی اسامہ، کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہنے والے بانی پی ٹی آئی لوگوں کو استعمال کر کے پھینکتے ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کا اجازت نامہ معطل کر دیا۔ چیف کمشنر نے اسلام آباد کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس موجودہ صورتحال میں جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات ممکن نہیں۔ اجلاس میں فیصلہ پنجاب بھر میں کل سے 3 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، احتجاج پر پابندی لگا دی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا افتتاح، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مکان کے لیے بلا سود قرض کی فراہمی کا اعلان۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 7 سال میں آسان اقساط ادا کرنا ہوگی۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے پنجاب کے عوام کو 45 سے 50 ارب روپے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ پنجاب کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی سولر اسکیم لے کر آ رہے ہیں۔ ایران کے شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، 28 زائرین جاں بحق، زخمی قریبی اسپتال میں منتقل۔ حادثہ بس بریک فیل ہونے کی باعث آیا۔ زائرین کا تعلق لاڑکانہ، گھوٹکی، سندھ کے دیگر شہروں سے ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا ایران مسافر کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت وزیر خارجہ کو میتیں پاکستان لانے کی ہدایت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 50 شہری شہید، 124 زخمی۔ دیر البلح کے پرہجوم مارکیٹ پر بمباری میں 9 شہری شہید۔ جہالیہ، رفح اور خان یونس پر بھی اسرائیلی کے فضائی حملے۔ شہادتوں کی اطلاع، شہداء کی مجموعی تعداد بڑھ کر 40,223 ہو گئی۔